میری پیاری سی بہنوں، مایوس مت ہوئیے، کیونکہ ہماری رب نے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے ہمیں نماز توبہ کا ایک عظیم تحفہ دیا ہے۔ صرف 2 رکعت نماز اور ندامت کے چند آنسو آپ کے گناہوں کے پہاڑ کو راکھ بنا سکتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ نماز توبہ کیا ہے؟ نماز توبہ کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے؟ اس مبارک نماز میں کون سی سورت پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ نماز توبہ کب پڑھی جاتی ہے اور کن اوقات میں اس کا پڑھنا ممنوع اور منع ہے؟ کیا نماز توبہ پڑھنے سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور کیا زندگی بھر کے خطاؤں کی معافی ممکن ہے؟ کیا نماز توبہ پڑھ لینے سے قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں یا انہیں الگ سے ادا کرنا ضروری ہے؟ اور وہ کون سی چھوٹی باریک غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی توبہ قبولیت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ پاتی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات ہم صرف اور صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نہ کوئی من گھڑت روایت بیان کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہیں گے جس کی شریعت میں اصل نہ ہو۔ لہذا میری پیاری سی بہنوں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز توبہ کیا ہے۔ نماز توبہ وہ مقدس اور بابرکت اور مبارک عبادت ہے جو بندہ اپنے گناہوں پر سچی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کے لیے ادا کرتا ہے۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، لیکن جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کا دل رب کی ناراضگی کے خوف سے تڑپ اٹھے، تو شریعت نے اسے مایوس ہونے کے بجائے رب کے حضور جھکنے کا راستہ دکھایا ہے۔ اس کے لیے مستحب طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بہترین طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر عاجزی، تواضع اور انکساری اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعات نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے نماز توبہ کا مکمل اور سنت کے مطابق طریقہ جان لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اچھی طرح آپ مسنون طریقے سے وضو کیجیے، پاک صاف کپڑے پہن کر عاجزی کے ساتھ قبلہ کی طرف کھڑی ہو جائیے اور دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے 2 رکعت نماز توبہ ادا کرتی ہوں۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہیں اور ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کریم میں سے جہاں آپ کو جو بھی سورت سب سے زیادہ اور پختہ یاد ہو اس کو آسانی سے پڑھیں۔ اس کے بعد سکون و اطمینان سے آرام سے رکوع کریں۔
رکوع سے اٹھ کر قوما کریں یعنی سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر عاجزی کے ساتھ 2 سجدے کریں جیسے نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح حسب معمول پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر قرآن مجید میں سے کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع اور قوما اور دونوں سجدے اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ادا کریں، اور آخر میں بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیمی اور مسنون دعائیں پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو رب کریم کے بارگاہ میں اٹھائیے، اپنے کیے ہوئے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کیجیے، خوب استغفار کیجیے، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائیے، اور دل ہی دل میں آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا اور عزم اور ارادہ کیجیے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز توبہ میں کون سی سورت پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ایسی سورت یا کوئی روایت یا سر احکام موجود نہیں ہے جن میں نماز توبہ کے لیے کسی خاص سورت کو لازمی یا افضل قرار دیا گیا ہو۔ اس لیے آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی جو بھی سورت سب سے زیادہ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، مثلاً سورہ اخلاص ہو جائے، سورہ فلق، سورہ ناس، اسی طرح سورہ عصر، سورہ کوثر، اور بلا جھجک پڑھ سکتی ہیں۔ کسی ایک مخصوص سورت کو فرض یا ضروری سمجھنا علمی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل اہمیت سورت کے الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی سچی توبہ، اخلاص اور ندامت کے ہیں۔ لہذا میری پیاری سی بہن، اگر آپ نے اب زندگی میں کبھی بھی گناہ کیا ہے تو رب کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، آج ہی اللہ کے حضور جھک جائے، 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک اور بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ نماز توبہ کب پڑھی جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص دن یا خاص وقت یا رات کے وقت یا جمعہ کے دن یا شب قدر کا دن ہونا شرط ہے؟ قرآن و سنت کی ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے لیے کسی مخصوص دن یا تاریخ کا یا اوقات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ جب بھی بندے سے خطا ہو جائے، گناہ کر بیٹھے اور دل میں شرمندگی کا احساس جاگے، اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ میں تاخیر کا حکم نہیں دیا بلکہ فوراً رجوع کرنے کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ نماز توبہ نفل نماز ہے اور شریعت نے 3 اوقات میں عام نوافل کی ادائیگی سے منع فرمایا ہے۔ اول عین سورج طلوع ہوتے وقت، دوم عین دوپہر کے وقت، اور تیسرے زوال سے پہلے، اور سوم سورج غروب ہوتے وقت۔ ان 3 مکروہ
اوقات کے علاوہ دن ہو یا رات انسان جب چاہے وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ ادا کر سکتا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ محض زبانی الفاظ یا سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے جب تک توبہ کی بنیادی شرائط پوری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی توبۃ النصوح کے 4 اہم شرائط بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ نمبر 2 کیے ہوئے گناہ پر جو گناہ آپ نے کیے ہیں دل سے شدید شرمندہ ہونا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندمۃ توبہ، گناہ پر ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ اور عزم اور ارادہ کرنا۔ نمبر 4 پہ حقوق العباد کی تلافی۔ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہے، مثلا کسی کا مال، غیبت یا ظلم، تو اس کا حق لوٹانا یا اس سے معافی مانگنا شرط ہے۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں تو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ایک انتہائی اہم شرعی مسئلہ جس میں بہت سی خواتین مغالطے کا شکار رہتی ہے، کیا نماز توبہ پڑھنے سے ماضی کے چھوٹی ہوئی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ اس کا صریح اور علمی جواب یہ ہے کہ نماز توبہ پڑھنے سے قضا نمازوں کا گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن قضا نمازوں کا پڑھنا معاف نہیں ہوتا۔ نماز توبہ نفل عبادت ہے، جبکہ فرض نمازیں ایک مستقل شرعی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں جتنی فرض نمازیں چھوٹی ہیں ان کا حساب لگا کر انہیں الگ سے قضائے عمری کی نیت سے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ صرف توبہ کر لینے سے ساقط نہیں ہوتی۔ اس لیے میری پیاری سی بہنوں، خلاصہ یہ ہوا کہ نماز توبہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو بحال کرنے اور رحمت کے دروازے کھلنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں تا حیات دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری اور خوبصورت سی بہنوں، اگر آپ کو یہ دینی رہنمائی اور علمی پیغام مفید لگا ہو، فائدہ مند ہوا ہو، تو اللہ کی رضا کی خاطر اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ صحیح معلومات دیگر مسلمان بہنوں تک بھی پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل AU رحمانی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کو بھی دبا لیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنے شہر، گاؤں، ضلع یا ملک کا نام اور اپنا نام بھی ضرور لکھیں تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ آپ دین کا یہ پیغام کہاں کہاں سے
پہنچ رہا ہے اور کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی مرحوم والدین یا رشتہ داروں کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یا طلبگار ہیں تو کمنٹ باکس میں ان کا بھی نام لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور تمام ناظرین ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے جنت الفردوس کی دعا کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔